یہ 660 پاؤنڈ ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں جماعت کے لیے پیش کی تھے. یہ 700 کتنے ہیں؟ یہ 660 یہ 660 620 اگر دیتے ہیں 620 آگے دیے 660 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ والسوا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے تو میں ملک کی سطح پر تمام آل محبت کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری اس تحریک کو عزت بخشی ہے. پیسے بھی دیے ہیں، وقت بھی دیا ہے، مدد بھی کی ہے اور ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے. اس کے بعد جو سید زاہد حسین شاہ صاحب نے جتنا زمانوں میں پاکستان رہا ہوں جماعت کی سرپرستی فرما کے اتنی جوامردی کے ساتھ اپنے سلسلے کو جاری رکھا کہ وہ انہی کی شان کھلائے. مولانا بیگ صاحب، پیرزادہ امداد حسین صاحب، انہوں نے اپنے اپنے وقت میں صدارت کی ہے اور سیکریٹریشپ کی ہے. ہماری ملت کے اور ہماری جماعت کی جان آج نظر نہیں آ رہے، خدا جانے کہاں ہے. مولانا حافظ فضل احمد صاحب قبلہ بہت پختہ سنی اور جوامرد آدمی ہے. اس آدمی نے بھی ایک دور تک ہمارے اس مشن کی سرپرستی کر کے ہمیں عزت بخشی ہے. آج صاحبزادہ صاحب کا شکر گزار ہوں. ان کو کسی جماعتی صدارت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایک ایسے بزرگ کی ضرورت تھی جو اہل علم بھی ہو اور ہمت والا بھی ہو، دین کا درد بھی رکھتا ہو اور جماعت کے ساتھ دلی ہمدردی بھی رکھتا ہو. سید پیر مزمل حسین شاہ صاحب زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، جسم و جان میں بھی صحت مند ہیں اور علم بھی قیامت خیز ہے. اور صاحبزادہ شعیب حسین شاہ صاحب، ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور آج پیر منور حسین شاہ صاحب کا نام مرزائیوں نے اخبار میں دیا ہے کہ انہوں نے ہماری مذمت کی ہے. منور حسین شاہ تو تنہا نہیں ہے، حسن و حسین کی روحیں تیرے ساتھ ہیں اور ہم دل اور جان کے ساتھ اور اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ تیرے ساتھ ہیں اور تائید غیبی تیرے ساتھ ہے. تیرے جد کریم کا خون تیرے ساتھ ہے. یہ تیری تاریخ زندگی میں پہلی بات نہیں، تیرے باپ پر بھی ایسی تاریخ گزری ہے. اپنے اسلاف کی تاریخ کو غیرت کے ساتھ دہرانا یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے. اب میں اس کے بعد میں کیا عرض کروں؟ 8:30 بجے عصر کی نماز پڑھنی ہے. نہیں، میں مسکین آدمی ہوں، تھوڑا سا وقت مجھے چاہیے. میں 8 گھنٹے بات کر لیتا ہوں انشاءاللہ. میرے لیے ایک بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے کہ میں مقامی آدمی ہوں. میری تقریریں کئی ہزار کے حساب سے ہر ایک آدمی نے سنی ہوئی ہیں اور آج کل وہ کمپیوٹر پہ میری الائیو تقریر آ رہی ہے. بدھ والے دن انگریزی میں لیکچر ہوتا ہے 8:30 سے لے کر کے 9:30 تک. آج کل خیر 8:15 ہو گیا. ہاں، اور جمعرات کو بھی اسی وقت میں شام کے وقت وہ درس ہوتا ہے اردو میں اور جمعے کی بھی الائیو تقریر آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ تقریباً ہر ایک ٹاؤن میں بڑی کثرت کے ساتھ ہماری یہ قرآنی مہم چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں میرے لیکچر اتنے دوستوں نے سنے ہوئے ہیں کہ جس وقت میں ممبر پر بیٹھوں ہر آدمی توقع کرتا ہوگا یار جو اس کی فلاں تقریر سنی ہوئی ہے شاید یہ وہ دہرائے گا. اب وہ مجھے ایک ذوق فرار اس طرح کا ہے کہ جو بات ایک مرتبہ کہہ چکتا ہوں پھر دوبارہ اس کے تکرار کے بارے میں طبیعت حاضر نہیں ہوتی. تو میرے جیسے آدمی کے لیے یہ بڑی مشکل ہوتی ہے ہر مرتبہ کوئی نئی بات کرنا. اس وقت بڑی دیر تک یہاں حاضر رہا ہوں اور اپنے اکابر کے ارشادات سنے ہیں. جو مدتوں کا کھویا ہوا وقار ہے علمی، اس کا ایک منظر دیکھا ہے. معلومات میں بڑا قابل قدر اضافہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں طالب علم کی حیثیت سے
جو آج میں نے کلاس اٹینڈ کی ہے میری معلومات میں تو بڑا اضافہ ہوا ہے. کچھ ذوق، کچھ تحقیق، کچھ کتابی معلومات، کچھ صدری معلومات، کچھ اپنے ذاتی تجربات، کچھ فلسفہ، کوئی مختلف چیزیں ملی ہیں. تو ہر ایک سے کچھ اطلاع ملی ہے. آج ہے ختم نبوت کانفرنس، یعنی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا ختم ہو جانا. اس کو کسی عالم ربانی نے خاتم کے ساتھ تعبیر کیا، کسی نے خاتم کے ساتھ تعبیر کیا. اصولی طور پر جو اعلی تدریس ہیں ان کے ہاں سب سے پہلے لغوی معنی ہوتے ہیں، اس کے بعد اصطلاحی معنی ہوتے ہیں. تو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن نبیوں کے ختم کر دینے والے ہیں. وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم، اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کر دینے والے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. یہ جملہ جو آخر میں ہے نا، اس میں آپ دیکھیں گے پنکچویشن، اوقاف و رموز کا علم. اس جملے کو وقف کے ذریعے سے جدا کیا ہے. خواتین میں آیات فن تفسیر میں علم کا بادشاہ ہے. اس میں رب کہتا ہے کان اللہ بکل شیء علیم. یہ ایسی بات ہے جیسا بیٹا 10 پاؤنڈ کا نوٹ اندر سے چرا رہا ہو، باہر ماں پھر سے پیالیے صاف کر رہی ہو، اس کی چوری کو دیکھ رہی ہو تو ماں کہتے جو کچھ تو کر رہا ہے میں دیکھ رہی ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ میری آئی سائٹ ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 10 پاؤنڈ کی چوری ہے نا، یہ جوتوں کی برسات ہے. یہ اس آیت کے اندر جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے نا، کان اللہ ہو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے. یعنی خیانت کرنے والے سنبھل کے خیانت کر، یہ نہ سمجھ کے اس کے بیٹا کو اوئے ہوئے مولانا غور کریں، تم میں سے کسی کا باپ نہیں. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ خدا کے لیے ایک مرتبہ سمجھ کے دکھلاؤ. آپ کے چہرے پر ایک ریسپانسو ایٹیٹیوڈ نظر آنا چاہیے جو یہ بتلائے کہ بیٹے کی نبی آپ کیوں. دور حاضر کی دوڑ شاید اس میدان میں کسی شاہ سوار کے پاؤں نہ دکھلائے. یہ کہنا کہ باپ نہیں ہے، یہ اس کے مشن کی حفاظت کون کرے گا؟ رب اس کے جواب میں کہتا ہے میں ہر چیز کو جانتا ہوں. یہ نہ خیال کرو کہ ختم نبوت کی حفاظت کون کرے گا، میں. اب بات پلے نہیں پڑی، رہ گئی ہے. اگر پلے پڑی ہوتی حل ہوتا. تو نبی کریم علیہ السلام تم میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہے. بیٹا باپ کے مشن کی حفاظت کرتا ہے. آگے سرکار کے رینک بیان کیے، وہ ہے رسول اور نبیوں کا ختم کر دینے والا. اس کے اس رینک کی حفاظت کون کرے گا جب اس کا بیٹا کوئی نہیں؟ تو رب کہتا بیٹا نہ ہو تو کیا فرق پڑے گا، کان اللہ ہو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، میں ہر چیز کو جانتا ہوں. اب بات سمجھے، اب اس کا نام ہے، اس کا نام ہے فن تفسیر. خواتین میں آیات کا پورے متن پر اثر ہوتا ہے. پھر اس اصول تفسیر میں سب سے پہلا درجہ ہے قرآن کا، اور قرآن کی تفسیر سب سے اعلیٰ تفسیر ہے. وہ متعدد بزرگوں نے مختلف آیتوں سے ثابت کی ہے. صاحب تفسیر جب خود اپنی تفسیر خود بیان کر دے تو کسی تعویل کی گنجائش نہیں رہتی. قرآن کی تفسیر میں تعویل کی گنجائش رہتی ہے. فن کو مطالعہ کر کے دیکھیے. ہاں قرآن تفسیر کرے، ہر 2 آیتوں کی تعویلات کی جا سکتی ہے. جس وقت نبی کریم علیہ السلام آیت تطہیر میں چادر ڈالے، اللہم ہاؤلائے، جتنے مدرسین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، فن تدریس کے ماہرین، سب کی خدمت عالیہ میں نہایت ادب سے عرض کروں گا کہ مسند الیہ کو اس میں اشارہ کے ساتھ تعبیر کرنے کی کل کتنی وجوہ ہوتی ہے. مسند یہ جس کے متعلق بات کرنی ہے اس کو اس میں اشارہ کے ساتھ تعبیر کرنے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یہ بات کبھی پتہ نہیں، پھر ملاقات میں ہوتی نہیں ہوتی. کبھی یہ بات میری امانت ہے، اس کو فن کے ترازو پر توڑ کے دیکھیں اور بلاغت کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، اس میں یہ بات نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی. کہتے اس میں اشارہ کے ساتھ مسند الیہ کو ذکر کرنے کا منشا یہ ہوتا ہے کہ
اس کا حکم، جو اس کی خبر ہے، جو اس کا مسند ہے، وہ کوئی امر بدیع ہے، انوکھا کام ہے، اور اس میں ان افراد کو خصوصیت ہے کپڑا ڈالنا کہ اس میں نہ کوئی ان سے باہر جا سکے نہ باہر کا اندر آ سکے. کبھی فرصت میں سن لینا طویل داستان ہے. آدھ گھنٹہ میرے لیے وقت بہت ہے بات ظاہر کرنے کے لیے، لیکن بات کو جم کے کرنے کے لیے وقت بہت کم ہے. یہ دل چاہتا ہے اس شب وصل سے کوئی شب جدائی کا ٹکڑا جوڑ دے تاکہ یہ رات ختم نہ ہونے پائے. جس وقت اس میں اشارہ کے ساتھ تعبیر کریں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی. یعنی آیت تطہیر میں، معنی تطہیر میں ان کو خصوصیت ہے. آل بیت ہوں کوئی اختلاف نہیں ہے، جتنے مرضی آل بیت ہوں کوئی اختلاف نہیں، لیکن آل بیت تطہیر یہی ہے. جا کر فن کے ترازو پر تول کے کوئی بھی دوست مجھے اس کے خلاف بتا دے، نہیں بتا سکے گا انشاءاللہ. اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے. تو یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت خود اس کی تفسیر فرماتے تو صاحب تفسیر ہیں، اس میں تعویل کی گنجائش نہیں. مثال کے طور پر خاتم النبیین کا لفظ بخاری شریف کے متن کے اندر آیا، اس میں پھر وہی تعویل کرے گا جی خاتم ہے یا خاتم ہے، دونوں کا معنی. الشہال الجوہری، تاج العروس للزبیدی، لسان العرب منظور افریقی، یہ جو چھوٹی چھوٹی کی امہات اللغات ہیں ان کا لکھا موجود ہے کہ دونوں کے معنی ختم کر دینے کے ہیں، ختم کرنے والے کے ہیں. اسے معنی میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں، لیکن اس میں جو تعبیر ہے اس پر ایک مرتبہ پھر غور کروا، اس پر علامہ بدر الدین عینی نے گفتگو کی ہے. ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ فجعل الناس يطوفون به فيعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. یہ الفاظ ہے، اس پر غور کرو. کیا حدیث کے الفاظ یہ ہیں، میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں سب کی مثال یہ ہے جیسا کہ کوئی آدمی ایک خوبصورت مکان بناتا ہے، اس کو اچھی طرح سے لیپا پوتا کرتا ہے اور اس کو خوبصورت اپنا جو ٹیپ کا بند ہے نا آخری فنیشنگ ٹچ دیتا ہے، اس کو خوب چمکا کے. پیر بابا ہوں اس لیے کوئی ایک پانشان دے کھڑے ہوں اگر کوئی کیا بھی فالتو دے تو خیال دعویٰ کر سکے. ہاں اور کسی دے بول لیتے ہیں تکڑ بول نہیں دینا. پنجابی لوگوں جڑے تو ڈنگے چھکے دے فالتو ہی حسن کی بے ثباتی پر دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں نے کلام کیا ہے. حسن والے حسن کا انجام دیکھ، ڈوبتے سورج کو وقت شام دیکھ. میاں صاحب بار پہ کھڑی کہتے اور پر یہ خوف خدا دی ڈریے ماں نہ کریے ماسا جوبن حسن نہ توڑ نباہو کی اس دا بھروسہ. اندازہ کرے عرض خدمت ہے جو بات سرکار نے کہی وہ جاننے والی ہے کہ میری مثال اور سابقہ نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک آدمی ایک مکان بنائے، جس کو بہت خوبصورت بنائے، بڑا اس کو اچھی طرح سے تیار کرے، صرف ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، لوگ اس کو گھوم کے پھر کے دیکھنا شروع کر دیں. آپ نے یہ بات ہزاروں سے زیادہ مرتبہ سنی ہے تو جے کر معلومات اضافہ نہ ہوا تو جانا ہی نہ آخیا مطلب کو کڑی کڑی سنی ہوئی ہے شاید سنی تک کو جتنا دل ہے. بات کیا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سارا محل دیکھ کے حیرت ہو کر کے رہ جاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسی شاندار یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی. سرکار بولتے ہیں وہ اینٹ میں ہوں اور میں نبیوں کا ختم کر دینے والا ہوں. اس پر علامہ بدر الدین نے یہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں مکان کے ساتھ تشبیہ دینے کا کیا معنی ہے. جتنے آرکیٹیکچر کے ماہرین بیٹھے ہوئے ہو اس پر غور کرو. اگر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو اور ایک اینٹ جو وہاں لگنی ہے وہ سامنے ہو، اس کے بعد ایک فالتو اینٹ آ جائے وہ لگانی ہو، کیا طریقہ کار ہوگا.
کہ جب تک کہ آپ اس پرانی اینٹوں کو توڑیں گے نہیں اس وقت تک نئی اینٹ لگے گی نہیں. بات ہو جائیے کرو نا مطالعہ. جب تک سب کا اینٹ توڑو گے نہیں لگے گی نہیں. کہا وہ ساری اینٹیں جو ہیں وہ ایک ایک نبی ہے, اس میں سے کسی کو بھی توڑے گا کافر ہوگا تو توڑے گا, کافر نہیں ہوگا تو ٹوٹے گی نہیں. اور اگر کافر ہو جائے گا تو نبی ہونے کی بحث کیا رہ جائے گی. مسلم شریف حضرت ابو ہریرہ راوی فضلت علی الانبیاء بست, 6 چیزوں میں مجھے سارے نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے. فضیلت کا پتہ ہے کیا مفہوم ہے؟ اہل علم کے نزدیک مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک چیز کسی میں پائی جائے وہ دوسرے میں نہ پائی جائے, تو جو چیز پائی جائے ایک میں وہ اس کے لیے وجہ فضیلت ہے بمقابلہ اس کے جس کے اندر وہ نہ پائی جائے. کیوں بھائی؟ مجھے سارے نبیوں پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی. پتہ کتنے معنی بنے؟ یعنی جتنے بھی نبی خدا کے کاغذات میں تھے میرے مطالعہ سے گزرے, میں نے ان کو دیکھا, میں ان کو جانتا ہوں, یہ فضیلتیں ان میں نہیں پائی جاتی. کون کون سی؟ اوتی تو جوامع الکلم, مجھے جوامع الکلم دیے گئے, یعنی الفاظ تھوڑے معنی زیادہ. یار اسکول میں پڑھنے گیا ہی نہ ہو, فارم ہی پر نہ کیا ہو, پڑھے لکھے خاندان میں پیدا ہی نہ ہوا ہو, کسی قانون دان کے ساتھ رشتہ ہی نہ ہو, وہی کرمنل لا دے, وہی آدمی سول لا دے, وہی میٹریمونیل لا دے, وہی لا آف مینٹیننس دے, وہی انٹرنیشنل لا دے, وہی لا آف انہیریٹنس دے, دنیا بھر کے قوانین ایک ہی بندہ دے جو پڑھنے ہی نہ گیا ہو, اور جو پڑھنے والے چکر کھا کھا کے گرتے ہوں اور ان کے رگوں پیسے یہ آواز آتی ہو کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آئندہ ذوق کی بات نہیں کرتے, وقت نکل جائے گا کافی, کیونکہ میں نسبتاً قادری ہوں اور ذوقاً چشتی طبیعت کا آدمی ہوں. اگر ذوق میں بات چھڑ جائے تو پھر لمبا چیپٹر کھل جاتا ہے. عرض خدمت یہ ہے مجھے جوامع الکلم دیے گئے, یعنی کل 5000 احادیث احکام کی, کل 500 آیات ہے احکام کی. اگر تکرار کو حذف کیا جائے تو 3000 احادیث رہ جائیں گی, اور 300 اہل سنت کے نزدیک آیتیں رہ جائیں گی, وہابیوں کے نزدیک 200 آیتیں. نیل المرام من آیات الاحکام میں نواب صدیق الحسن قنوجی نے لکھا 200 ہیں, ان کے نزدیک 100 اور کم. یہ سارا ہی حساب ان کا اسی طریقہ ہے. ہے جی, تو اب کل کتنی ہیں جی احکام؟ لوگ آپ سے کہتے ہیں شاید اب آپ ہر وقت فضائل بیان کرتے رہتے ہیں, پوچھو جناب 6666 آیت میں, اگرچہ آیتوں کی گنتی میں اختلاف ہے, 6666 میں اگر کل 300 آیات بنتی ہیں احکام کی, تو باقی آیتیں کیا ہیں؟ اور زیادہ امر اور نہیں بیان کیا گیا ہے, یا زیادہ تردید بیان کی گئی ہے, زیادہ فضائل بیان کیے گئے. قرآن سے ہی تو سبق سیکھو گے, باقی سارا قرآن فضائل مصطفیٰ سے پر ہے. ایکشن اینڈ اومیشن, کرنا اور چھوڑنا, قانون کی تو صرف 300 آیتیں ہیں, باقی سارا عشق رسول سے بھرا ہوا ہے. اور ان پر بھی اگر جاؤ گے, مثال کے طور پر پوچھنا چاہتے ہیں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں جی کیسے پڑھوں؟ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی, مجھے سامنے رکھ, میرے نقشے کو دیکھ, جس طرح میں پڑھتا ہوں نا اس طرح پڑھتا جا. اب جب ان کے نقشے کو سامنے رکھ کے اس کی کاپی کرے گا تو صبر کو کس کھاتے میں نکالے گا؟ سرکار کو سامنے رکھ کے اسے نماز پڑھنی ہے, تو
جتنے بھی احکام ہیں بے شک وہ 300 ہی آیتیں ہوں، لیکن سرکار کو بیچ میں رکھے گا نا، سرکار کا نمونہ اتار، جیسے ابھی ہاشمی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے، نمونہ سامنے رکھے گا نا، تعلیم کے لیے آئے ہیں نا، نمونہ سامنے رکھ کے جب کرے گا تو سرکار کا تصور نکالے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر تیرے تصور کو میں نکالوں تو میرا قیام بھی حجاب اور میرا سجود بھی حجاب۔ اچھا یہ تو ہے وہ جوامع الکلم، اس سے آگے چلے، قانون ہے نا، اس میں مجھے فضیلت دے گی سارے نبیوں پر۔ اور کیا ہے جی؟ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنایا گیا۔ پہلے کسی نبی کے لیے روئے زمین کو مسجد نہیں بنایا گیا تھا، اس میں صرف عبادت کی جگہ عبادت تھی۔ تو طہورن کیا ہے؟ کا تیمم، اور تیمم جب کرو تو مٹی لگ جاتی ہے، چہرہ پہلے کے مقابلے میں گندا ہو جاتا ہے۔ اب سرکار سے پوچھو، پروردگار سے پوچھو کہ اے پروردگار یہ تیمم کیا ہے، سنی تیرے مذہب کی داد دیتا ہوں۔ کیا بڑھا؟ یہ تو نہیں کہا میرے اعلان نبوت کی وجہ سے تمام روئے زمین کو طہور بنایا، لی کہا ہے میری وجہ سے۔ اب سرکار کی ہستی وجہ ہے، اس کا جس وقت تعلق بنا ہے زمین سے، اس وقت سے زمین جو ہے یہ پاک کرنے والی بن گئی ہے۔ وہ کب بنا ہے؟ میلاد کی صبح کو جب سرکار کا قدم زمین پر لگا، زمین کے مقدر بدلے، لوگ کہتے ہیں چہرہ گندا ہو گیا، رب کہتا ہے عشق کی اینک لگا کے دیکھ، وہ تیرے نزدیک گندا ہو گیا ہے، میرے محبوب کے میلاد کی مٹی کو اس نے اپنے چہرے پر پلا ہے، تیرے نزدیک میلا ہے، میرے نزدیک یہ پاک ہے، اور قیامت تک یہ پاک کرنے کی صلاحیت اس میں رہے گی۔ یا وہ ساری چیزیں بیان کے بہت لمبی ہو جائے گی بات۔ آخر میں جو لفظ ارشاد فرمایا وہ ختم بین نبیون، اور میری وجہ سے نبیوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب تو خاتم کا لفظ نہیں آیا نا، اب تو خاتم کے لفظ کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی نا، ماضی مجہول ہے۔ وہ ختم بین نبیون، میری وجہ سے نبیوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ مگر یہ ایک بات آپ کی سیاست تباہ کے لیے عرض کروں گا کہ پہلی مرتبہ ختم نبوت کا اعلان کب ہوا؟ پہلی مرتبہ جتنے دانشور حضرات کو آپ کی ذات تباہ کے لیے عرض کروں گا، ابن حبان کی صحیح میں، ابن حبان استاد ہے مستدرک کا، اور جو حاکم ہیں ان کی مستدرک میں ہے، اور مستدرک کو حضرت حاکم کو بعض لوگوں نے شیعہ کہنے کی ناپاک جسارت کی ہے، اس کو اون المعبود نے لکھا ہے کہ یہ آدمی 4 صدی کا مجدد ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، اور وہی خوش نصیب آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ خدا کی زمین پر حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم جیسے آدمی پر بعد از انبیاء سورج ہی طلوع نہیں ہوا۔ جس آدمی نے پوری امت سے افضل انہیں بتایا وہ ہے ہی حاکم، جو کہتا ہے صدیق اکبر فاروق اعظم پوری امت سے افضل ہے، اس کو کہنا کہ وہ شیعہ ہے۔ حاکم کے بعض حدیث موجود ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی کہ کان یہودیون بمکہ یضجر فیہا فقال لیلۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معاشر قریش فقد ولد فیکم هذه الليلہ نبی هذه الامہ بین کتفی علامت علیہا شعرات متواترات کانہا عرف الفرس۔ حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں جس تاریخ سرکار کی ولادت ہوئی مکہ شریف میں ایک یہودی رہتا تھا، اس آدمی نے یہ اعلان کیا کہ وہ قریشیو اس طرح تکنے پہ تھکے ایک باری بھی کرتا تھکان نے آثار لگا جلوس کر دو ہوشیار ہوئی تھی گل سنا سا کڑا کے نہیں جیسا کر دو تو مزہ پہ ایسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہو، اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں جی، حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہے یہودی نے کہا کہ آج رات قریشیو تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو اس امت کا نبی ہے، اس امت کا نبی۔ یہ جو محدثین نے یہ حدیث روایت کی ہے
اس وقت ان کو یہ پتا تھا کہ نہیں تھا کہ دیوار کے پیچھے نبی کو پتا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کسی بھی محدث نے یہ اعتراض کیا یہ تو دیوار کے پیچھے کا معاملہ ہے، روایت کرنے والا یہودی ہے، یہ کیوں درج کرتے ہیں؟ آئی بات سمجھ میں؟ اس کو کہتے ہیں ایکسکلپٹری ایویڈنس، مخالف دھڑے کی شہادت آپ کے حمایت میں جا رہی ہے۔ کوئی قانون دان جو اس وجہ سے بیٹھا ہوا ہے اس کے یہ ماننا پڑے گا اگر مخالف دھڑے کا کوئی گواہ آپ کی حمایت کا جملہ بول جاتا ہے تو آپ کا وکیل بڑا ہی بیوقوف ہوگا، کہے یہ جھوٹ کہتا ہے، کبھی نہیں کہہ سکتا۔ اب یہودی ہے کہتا کہ دیوار کے پیچھے مکان کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، وہ اس امت کا نبی ہے۔ جناب ابھی آپ نے نبی پر بڑی گفتگو فرمائی ہے، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ نے محب الدنیا کے اندر بیان کیا ہے کہ نبوت ایک وصف ہے، وصف جو ہے وہ کسی ذات سے قائم ہوتا ہے۔ معلومات ذات مصطفیٰ کسی فارم میں اس وقت موجود تھی جس وقت یہ نبوت کا وصف سرکار سے قائم تھا۔ کہتے ہیں یہ نبی جو ہے اعزازی ٹائٹل نہیں، یہ ایک معنی رکھتا ہے۔ نبوت اپنے پورے لوازمات کے ساتھ مؤثر طریقے سے ذات مصطفیٰ سے قائم تھی، اور اگر یہ بشریت سے قائم ہوتی تو بشریت کا انتظار کرتی۔ آپ کی میبری اس کا سوا میری کتاب کا جو میں نے پڑھی ہے میرے پاس موجود ہے، 110 صفحے پر یہ چار علتوں کی بحث ہے۔ اس میں کہا ہر شے کی علت مادی وجود شے سے پہلے ہوتی ہے۔ بات ہو جائے آئی؟ یہ مسجد ہے نا، اس کو جو مٹیریل لگا ہوا ہے اس کا نام ہے علت مادی۔ بتاؤ پہلے یہ مسجد بنی ہے یا پہلے یہ مٹیریل بنا ہے؟ پہلے مٹیریل ہے نا، جس شے کو بنانا چاہتے اس کا مٹیریل پہلے ہوتا ہے، شے بعد میں ہوتی ہے۔ اگر نبوت سرکار کی ذات سے قائم ہے تو ذات کا جو مٹیریل ہے وہ بشر ہونا چاہیے، آدمی ہونا چاہیے، کہ وہ بنائی بعد میں ہے تو جو بعد میں بنا ہے وہ اس کی علت مادی نہیں ہو سکتی۔ علت مادی اس وقت اس کی وہ ہوئی ہوگی جو ان تمام مادوں سے بے نیاز ہے۔ اور پتہ ہے اس علت مادی کے پہلے ہونے کا مفاد کیا ہے؟ اس کا مفاد یہ ہے مسجد گرا دو تو مٹیریل رہ جائے گا، لیکن مٹیریل کے بغیر مسجد نہیں رہے گی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سرکار کی ذات اس وقت موجود تھی، اربع عناصر اپنے بقا کے لیے سرکار کے محتاج ہیں، سرکار اپنے بقا کے لیے اربع عناصر کے محتاج نہیں۔ بات لمبی ہو جاتی ہے، کریں کیا؟ جب اسے یہ بات کہی تو اس نے کہا میں ایسی بوگس بات نہیں کرتا، اس کے بین کتفی علامت، اس کے دو کندھوں کے درمیان علامت ہے، مور نبوت ہے، اس پر بال اگے ہوئے ہیں جیسے گھوڑے کی گردن پر یال ہوتی ہے۔ اور وہ یہ سننے کے بعد بڑے متجسس ہوئے، فاخرجوا به فادخلوه على امه، جا کے اس کو لیا اور جناب سیدہ آمنہ خاتون کے پاس چلے گئے اور کہنے گے اخرج المولودہ ابنہ کے، اپنا وہ بیٹا جس کو رات کو جنم دیا ہے وہ لے آؤ۔ یار وہ ماوریوی آشمی خاندان نے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بنی ایسا نہیں، یار راتی کڑی جا کر جب میں تو صبح چاہیے تو 12 سے چکی ہونی یعنی ایک شیر دلیر بہادر خاندان سے تعلق بن گیا ہے، اس لیے ماں نے رات کو بیٹے کو جنم دیا اور صبح بیٹے کو اٹھا کے گلی میں لانے کی پوزیشن میں ہے، اور کوئی ہوتی تو اٹھ ہی نہ سکتی۔ محمد کی ماں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لے کے آئی تو فلما کشفوا عن ظہرہ، جب اس کی پشت سے کپڑا ہٹایا تو فرع الشام، وہ جو مور نبوت تھی وہ یہودی نے دیکھی، باقی سارے کھڑے ہیں، اس پر کیا کیفیت تاریخ ہوئی؟ کہتا ہے کہ فخر یہودی، یہودی بے ہوش کر کے وہ جا پڑا، سینسلیس ہو کے مغشین علی، اس پر غش طاری ہوئی ہے، گر پڑا ہے۔ اور کیوں؟ سرکار کا میلاد ہوا ہے، سرکار کے میلاد کا موقع ہو، غشوں پہ غشیں پڑے تو یہ حق تو یہودی کا بنتا ہے، تو سرکار کے میلاد کا نام سن کے غشوں پہ غشیں تجھے کیوں پڑتی ہیں؟ اس کے بعد اس نے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا مالک مالک مالک۔ وہ کیا ہو گیا؟ اگلا جملہ جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی مرتبہ ختم نبوت کا اعلان کب ہوا؟ اس سے پوچھتا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا ذہبت واللہ النبوت من بنی اسرائیل، یہ جملہ ہے۔ اب میں اس سے استدلال کرنے لگا ہوں ختم نبوت پر۔ اب ذرا غور کر کے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو استدلال صحیح ہے یا غلط ہے۔
جتنے مدرس مولوی بیٹھے ہو نا دھیان نہ درس ہوگا. آگے کتنے ہزار انبیاء بنی اسرائیل میں آئے, انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ یہ کوئی آخری نبی ہے؟ اب اگر ایک اس خاندان میں پیدا ہو گیا ان کا کیا نقصان تھا؟ کہتا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بنی اسرائیلوں سے نبوت چلی گئی. بہت اچھا, ماشاءاللہ حضور, کیا بات ہے. غور فرمائیں گے پیر بابا کبھی زندگی میں جس اکھاڑے میں بیان کریں گے آدمی کو سمجھنا پڑے گا, اس بات کو اچھی طرح سمجھاؤ. اس وقت جناب وہ کہتا ہے خدا کی قسم بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی. اگر کسی اور نبی کے آنے کا چانس ہوتا تو وہ کہتا کہ اگر یہ ادھر پیدا ہوا تو ہوا کیا, کل ادھر پھر پیدا ہو جائے گا. اس کو پتا تھا کہ یہ آخری نبی ہے, اس کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کا چانس نہیں, اس لیے اس کا ادھر پیدا ہو جانا یہ بنی اسرائیلوں کی معلومی کی آخری علامت ہے. آپ کہیں گے کہ یہ استنتاج میں بازو ہلا کے کر دیا ہے, بڑے زور سے بات کو منوا لی. نہیں, میرے پاس اس کی بھی سند موجود ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. قرآن کہتا ہے سرکار کی آمد سے پہلے مالب تنزیل نے لکھا ہے, جلالین نے لکھا ہے, اور تفسیر نسوی نے لکھا ہے, اور ہماری درسیات کی جتنے بھی تفسیریں گزری ہیں, کشاف کسی زمانے میں درسیات میں پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے, نسوی پڑھائی جاتی ہے درسیات اس میں لکھا ہوا ہے, جلالین کے اندر لکھا ہوا ہے, ساوی کے اندر لکھا ہوا ہے, معالم التنزیل کبھی پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر لکھا ہوا. کیا لکھا ہوا ہے کہ کانوا یستنصرون علیہم, ان کے مقابلے میں. کن کے متعلق ہے؟ بنی قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ, یہ 3 یہودی آبادیاں تھیں. ان کے مقابلے میں تھے مشرکین. کون کون سے؟ اوس اور خزرج. ان کی ان سے سیاسی جنگیں ہوتی, میدان میں جنگیں ہوتی, تو یہ دعا مانگتے مولا کریم اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان. مولا کریم اس نبی کے وسیلے سے ہمیں تو ان کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما. ایک بات ہوگا, جو تو پیدا ہو چکا ہوا ہے اس کے وسیلے کو استعمال کرنے کی تو لاکھوں مثالیں ہیں. ابھی ماں کے پیٹ ہی میں نہ آیا ہو اس کا وسیلہ استعمال ہو سکے. مدینے والے یہ تیری شان ہے, میں نے یہ شان کسی کی نہیں دیکھی. تو بھائی بات سمجھ آئیے, ابھی سرکار اپنے گھر تشریف لائے تو نہیں, پہلے وہ کہہ مولا کریم اس نبی کے ذریعے سے ان پر ہمیں کامیابی عطا فرما. بن نبی المبعوث, اس نبی کے ذریعے سے جو مبعوث کیا جائے گا فی آخر الزمان. معلوم ہوا یہ ان کو عقیدہ پہلے سے ملا ہوا تھا, نبی ہونے کی اطلاع اس تاریخ بتوں کے گرنے سے بھی معلوم ہو چکی سی. یہ 5 منٹ ہو دسو تو میں ترمذی سے بھی حدیث پیش کرا. ماشاءاللہ نہیں جائز تھی بات بلے پڑھ رہی نہیں پڑھ رہی. عقیدہ یہودی کو یہ کہاں سے ملا تھا؟ اس کو یہ عقیدہ اپنے اسلاف سے ملا تھا. وہ سمجھتا تھا جب ہم پر کوئی مشکل وقت آ پڑتا اس وقت ہم اس نبی کا وسیلہ استعمال کرتے جو سب سے آخری نبی ہے. آج وہ پیدا ہوا ہے, اس حوالے سے وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اس کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ یہ عزت بنی اسرائیل کو مل سکے گی. وہ جو ترمذی شریف کی حدیث ہے وہ یوں ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جلد 2 صفحہ 225 کے اندر حدیث ہے کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اشیاخ من قریش ما امہ ابی طالب. آپ قریش کے کچھ سرداروں سمیت اپنے چچا جی کے ہمراہ شام کی سرزمین پر تجارت کے لیے گئے, اور راستے میں انہوں نے ایک صومعہ کے پاس جا کر کے ٹھہر گئے. اس کا جو رائب تھا وہ نیچے اترا, وَكَانُوا يَمُرُّونَ بِهِ لَا يَنزِلُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ. اس سے پیشتر گزر کے جایا کرتے تھے, لیکن نہ کبھی وہ اپنے چرچ سے نیچے اترتا اور نہ کبھی ان سے بات کیا کرتا تھا. لیکن جس وقت وہ اترا نا
تو اسے کیا کیا؟ فَجَعَلَ يَتَحَلَّلُ بَيْنَ رِحَالِهِمْ، اس نے آ کر کے کبھی ایک کجاوے کے پاس جائے، کبھی دوسرے کے پاس جائے، کبھی ادھر جھانکے کبھی ادھر جھانکے. آخر نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچ کے نا سرکار کا ہاتھ فَأَخَذَ بِيَدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا ہاتھ جا کر اس نے پکڑ لیا، اور ہاتھ جا کے پکڑا تو کہتا ہے ھذا سید العالمین، ھذا رحمت للعالمین، ھذا رسول رب العالمین. یہ ان کے ٹائٹل بیان کیے. اب وہ جتنے نمبردار تھے نا ساتھ، انہوں نے کہا کہ الیکشن لڑ کے ہم مر گئے تو ہمیں کسی نے کچھ نہیں بنایا، تو یہ جاتے جاتے رسول رب العالمین خاتون یہ وہ کیا کے بن گیا. تو انہوں نے کہا ما علم کا، دو روایت ہے، ما علم کا اور ما علم کا، لیکن ما علم کا کے مقابلے میں ما علم کا کی جو روایت ہے وہ زیادہ صحیح ہے. تجھے کس طرح پتا چلا ہے؟ اس نے کہا فلما اشرفتم من العقبہ، الاشراف علا کے معنی ہوتا پہنچنا، جو کہتے ہیں خاطر مشرف بات کو مشرف بات پڑھتے رہتے لوگ، اللہ ہو تو اس کے معنی پہنچنا، اور من اس کا صلہ وقت میں تجاوز کرنا. فلما اشرفتم من العقبہ، وہ سامنے والی گھاٹی سے جب تم گزرے ہو نا تو لم یبقا شجر ولا حجر الا خر ساجد لہو، میں نے کوئی درخت نہیں دیکھا، کوئی پتھر نہیں دیکھا جو اس کے سامنے گرا نہ ہو. وَهَذَانِ لَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيٍّ، درختوں اور پتھروں کو نبی کے سوا کسی کے سامنے جھکنے کی عادت نہیں. وہ جو نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کو کعبے کے اندر بت گرے، اس سے بھی دوستوں دشمنوں نے پہچان لیا اگر یہ نبی نہ ہوتا تو پتھر گرتے کیوں؟ پر تھے دیوار کے پیچھے، نبی کا قدم زمین پر لگے تو کعبے کے اندر واقع ہونے والے بتوں کو پتہ چل جائے کون آیا، وہ نبی کو خود دیوار کے پیچھے کا پتہ نہ ہو. کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے. فتح القدیر، علامہ شوکانی، استاد صاحب تفسیر حقانی، دادا استاد نواب صدیق الحسن کنوجی، میرے پاس کتاب موجود ہے، مدینہ طیبہ میں تمام کلیات میں پڑھائی جاتی ہے، ماجسٹیر تک، ایم اے تک وہ پڑھائی جاتی ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے جس تاریخ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کل روئے زمین کے جتنے بت تھے سارے کے سارے گرے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کے قائل ہو، موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کے قائل ہو، مدینے والے کے میلاد پہ موت پڑتی ہے. اور کلمہ کدھر کا پڑا ہوا ہے؟ یار دارا بزرو وہ سکندر داشتن. ختم النبیین کا چیپٹر یہاں کر کے مکمل ہوتا ہے. اس کو نبی ہونے کا بھی پتا تھا اور آخری ہونے کا بھی پتا تھا. اعلان کب ہوا؟ جس تاریخ سرکار کی ولادت ہوئی. جو سرکار کے میلاد کا منکر ہے وہ ختم نبوت کا لگتا کیا ہے؟ ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں یار، پہلا اعلان تو ختم نبوت کو میلاد النبی پر ہوا ہے. اگر تم میلاد النبی کا منکر ہے، ختم نبوت کا لگتا کیا؟ یہ تھا آج کا پیغام. وما علینا الا البلاغ المبین.